باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامت۔ توفیق پروردگار سے سورہ قیامت کی تفسیر شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک آیت سے لے کے 10 تک کی یہ تفسیر ہے۔ یہ سورہ قیامت مکی ہے۔ سورہ کا اہم مسئلہ قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کی 2 اقسام ہیں۔ قیامت صغریٰ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور قیامت کبریٰ کہ گناہگار انسان جہنم کبریٰ میں جائے گا اور جنتی انسان نیک انسان جنت کبریٰ میں جائے گا۔ وہ عالم قیامت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا کو حرف زائد مانے یا حرف قسمیہ مانے، قیامت کے دن کی قسم ہے۔ بس اس آیت میں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، قیامت کبریٰ کی۔ ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم ہے۔ نفس لوامہ سے مراد نفس مومن ہے کہ خدا کی اطاعت سے دور ہونے اور گناہ کرنے کی وجہ سے یہ نفس ملامت کرتا ہے۔ اگر خدا کی اطاعت سے کوئی دور ہو جائے یا گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی، تو یہ ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور اگر انسان اطاعت کی طرف آ جائے، نیکی کی طرف آ جائے، تو یہ سراہتا ہے، یہ تعریف کرتا ہے، یہ خوشحال ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نفع پہنچاتا ہے یہ۔ نفس لوامہ ہمارے داخل میں ہے اور قیامت کی علامت ہے۔ جس طرح فطرت توحید کی علامت ہے، ہمارے داخل میں ہے فطرت توحید کی علامت ہے، اسی طرح نفس لوامہ ہمارے داخل میں ہے اور قیامت کی علامت ہے۔ روکتا ہے کہ یہ نہ کرو، ڈراتا ہے کہ اس کا انجام درست نہیں ہوگا، بس قیامت کو یاد دلاتا ہے۔ بیرونی فضا میں کبھی ہماری آنکھ برا کام کرتی ہے، غلط چیز کی طرف نگاہ کرتی ہے، کبھی ہماری آنکھ صحیح کام کرتی ہے، صحیح چیز کی طرف نگاہ کرتی ہے، کبھی مطالعہ کرتی ہے، کبھی آثار الہی کا نظارہ کرتی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی نامحرم پر نگاہ ڈالتی ہے، نگاہ اٹھاتی ہے۔ بس حواس ظاہریہ میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جو اس آنکھ کی کہ اگر قرآن کی طرف نگاہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے یا آثار الہی کو دیکھے تو خدا تک پہنچے، زمین کو پہاڑ کو دیکھے اور خدا تک پہنچے۔ حواس ظاہریہ میں سے کوئی نہیں ہے جو اس آنکھ کی حوصلہ افزائی کرے۔ اس آنکھ کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ٹھیک، بس حواس ظاہریہ میں سے کوئی نہیں ہے جو آنکھ کی سرزنش کرے، اگر برائی کی ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کی ہے، یا اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ ہاں جی یہ نیک کام کیا، قرآن کی تلاوت کی، آثار الہی کو دیکھا، خدا تک پہنچے ہو۔ ٹھیک، بس لیکن ہمارے اندر ایک قاضی موجود ہے، ایک قاضی موجود ہے، اور یہ قاضی حواس ظاہریہ کا بھی فرما روا ہے۔ حکم دیتا ہے کہ ہاں فلاں مقام پر فلاں جگہ پہ تیری آنکھ نے غلطی کی، فلاں جگہ پہ تیری آنکھ نے درست دیکھا، فلاں جگہ پہ تم نے تلاوت کی، فلاں جگہ پہ تم نے آثار الہی کو دیکھا۔ ٹھیک، بس یہ اندر ایک قاضی موجود ہے۔ وہ قاضی حواس ظاہریہ جو ہمارے حواس ظاہریہ ہیں، ان کے جو کام ہیں، کبھی آثار الہی کی طرف دیکھنا ہے تو وہاں تعریف کرتا ہے قاضی، اور کہیں اگر نامحرم کی طرف نگاہ ڈالی ہے تو یہ قاضی مذمت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ ٹھیک، بس بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تمہارے کانوں نے غلط سنا، نادرست بات سنی، برا، فلاں جگہ پہ تم نے نصیحت نہیں سنی۔ صرف ظاہری حواس کو بھی کی
ملامت نہیں کرتا، مذمت نہیں کرتا، بلکہ قلبی لحاظ سے کہ فلاں چیز سے تم نے دل لگایا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے، فلاں چیز میں تم نے عقل نہیں لڑائی، عقل سے کام نہیں لیا، تم نے غلط کام کیا، یا فلاں جگہ پہ تم نے عقل سے کام لیا، فلاں جگہ پہ تم نے اپنے دل میں خدا کو ڈالا، خدا کی صفات کو ڈالا، یہ بہت نیک کام کیا. ٹھیک، بس ہمارے اندر ایک قاضی ہے جو حواس ظاہریہ کی بھی جہاں درست کام کریں، درست نگاہ کریں، درست بات سنیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور جہاں غلط کام کریں، غلط چیز کی طرف دیکھیں، غلط بات سنیں تو وہاں ان کی مذمت کرتا ہے. یہ اندر کا قاضی ہے. خداوند عالم نے ہمارے باطن میں اس قاضی کو رکھا ہے. یہ خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے. جس طرح فطرت ایک خزانہ ہے توحید کے لیے، اسی طرح نفس لوامہ ہمارے اندر ایک قاضی ہے. بس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان اپنے آپ کو رسوا کرے، اپنے آپ کو پستی میں دفن کرے تو یہ پھر اپنا کام نہیں کرتا، یہ نفس بھی اپنا کام نہیں کرتا. بس ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تقوی کی طرف جانا ہے تاکہ یہ کام کرتا رہے. وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی کہ انسان کے اندر قاضی ہے، اور یہ بہترین نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی بہت بڑی نعمت ہے. بس ذات اقدس الہی نے ہمارے اندر ایک نورانی چراغ روشن کیا ہے کہ یہ چراغ بد کو بھی دیکھتا ہے، یہ چراغ خوب کو بھی دیکھتا ہے. یہ بہترین منصف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز بد ہے، کون سی چیز خوب ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ باطل خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ باطل خیال ہے اس کا، یہ باطل. بس یہ آیت کنایا ہے کہ منکرین قیامت مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ باطل سوچ ہے. کیا یہ انسان گمان کرتا ہے باطل گمان؟ کیوں؟ بس وجہ کیا ہے کہ غلط عقائد کی طرف گیا، کیونکہ اس کے اندر نفس لوامہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. نفس لوامہ اگر کام کرتا تو قیامت کو مانتا یہ، کیونکہ وہ نفس لوامہ انسان کے اندر قیامت کی علامت ہے. یہ چیز بری ہے. کیوں بری ہے؟ کیونکہ تم نے خدا کو جواب دے ہونا ہے. یہ چیز خدا ناراض ہوتا ہے اس سے. یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ خدا راضی ہے اس پہ، خدا پسند کرتا ہے اس پہ. بس یہ قیامت کی علامت ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے باطل کہ ہم ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ بلا، اب خدا خود جواب دے رہا ہے، بلا، ہاں ہم کیوں نہیں قادر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے اطراف کو درست کر دیں، اس کی انگلیوں کے اطراف کو درست کریں. بس اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کے جمع کرنے پر بھی قادر ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کی جس طرح ان کے ہاتھ اور انگلیاں پہلے بنی ہوئی تھیں اسی صورت میں ہم خلق کریں گے. اسی صورت میں ان ہاتھوں کی جو انگلیوں پہ لکیریں تھیں اسی طرح ہم انہیں خلق کریں گے، اسی طرح ہم انہیں کھینچیں گے، اسی طرح ہم انہیں بنائیں گے. ہم باریک سا کام بھی آسانی سے کریں گے. ہم صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع کریں، بلکہ باریک سے باریک انسان کے بدن کو جو باریک سی چیزیں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح ٹھیک کریں گے. ہم اس پہ قادر ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا انگلیوں کے اطراف کو کہا جاتا ہے. کہ انگلیوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے اطراف بنے ہوتے ہیں، تین کھانے بنے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ لکیروں سے اطراف بنے ہوتے ہیں.
لکیروں سے اطراف بنے ہوتے ہیں. بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے اس نعمت الہی سے فائدہ نہیں اٹھایا، قیامت کا انکار کیا، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم قادر ہیں، ہم تو اس کے ہاتھوں کے جو اطراف میں لکیریں کھینچی ہوئی ہیں وہ بھی ہم اسی طرح بنائیں. ہاتھوں میں جو انگلیوں کے اطراف ہیں اسی طرح ہم بنائیں گے. ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. بل اضرابیہ ہے، بل اضرابیہ. خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ان کی قیامت کے حوالے سے، دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے ان کی کوئی علمی مشکل کوئی نہیں. علمی لحاظ سے ان کے یہاں ثابت ہے کہ قیامت ہو سکتی ہے، قیامت ہو سکتی ہے. بلکہ وہ خواہشات کے پیروکار ہیں، وہ روزانہ دیکھتے ہیں قیامت کے دلائل. ایک مردہ دانہ وہ زمین میں ڈالتے ہیں، نکلتا ہے، زندہ ہو کے نکلتا ہے، اس سے بہت سارے دانے نکلتے ہیں. یہ روزانہ دیکھتے ہیں. بس بل اضرابیہ، یعنی ان کی علمی کوئی مشکل نہیں ہے قیامت کے حوالے سے کہ ان کے پاس علم نہ ہو، ان کے پاس دلائل نہ ہو، ان کے پاس یقین نہ ہو کہ قیامت کے ہونے کے حوالے سے ان کے پاس یقین نہیں ہے. نہیں، یقین ہے، علم ہے ان کے پاس قیامت کے ہونے کا، بلکہ وہ خواہشات کے پیروکار ہو چکے ہیں. لیفجر امامہ یعنی خواہشات کے پیروکار ہو چکے ہیں. بس لیفجر امامہ یعنی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. گناہ کے مرتکب کس وجہ سے ہوئے؟ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. بس مشکل علمی نہیں ہے، علمی لحاظ سے قیامت ان کے لیے حل ہے. مشکل ان کی عملی ہے. بس یہ شہوت عملی کی وجہ سے ہے سارا کچھ، شہوت عملی کی وجہ سے. یسأل ایان یوم القیامہ، یہ شخص جس نے سب سے بڑی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، نفس لوامہ سے، یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. خواہشات نفسانی میں پڑنے کی وجہ سے قیامت کا انکار کرتا ہے. اس کا یہ سوال قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے، یہ جو پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، یہ سوال قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے، یہ سوال اس لیے وہ نہیں کر رہا کہ اس نے تاریخ پوچھنی ہے کہ قیامت کی تاریخ کیا ہے. نہیں، بلکہ یہ سوال انکار کرنے کے لیے کہ کب ہوگی، مذاق اڑانے کے لیے، بعید شمار کرنے کے لیے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہوگی یہ قیامت، مذاق اڑاتا ہے، بعید شمار کرتا ہے، ناممکن جانتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایمان لایا ہو. اب وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تاریخ کون سی ہے قیامت کے ہونے کی. نہیں، یہ نہیں. بس یسأل ایان یوم القیامہ. بس وجوہات ہم نے بتائیں. علمی لحاظ سے مشکل کوئی نہیں تھی، عملی لحاظ سے مشکل تھی. خواہشات نفسانی کی پیروی تھی. فیضا برق البصر، بس جب آنکھیں دہشت زدہ سرگرداں ہو جائیں گی ان کی، یہ اس وقت ہوگی جب ان کی آنکھیں دہشت زدہ ہو جائیں گی. اب یہ آنکھیں دہشت زدہ ہو جائیں گی، یہ دو مقامات پہ ہوگا ان کا کہ ان کی آنکھیں دہشت زدہ ہو جائیں. اول موت کے وقت، کہ اس موت کے وقت ان کی جو قیامت برپا ہوگی وہ قیامت صغریٰ ہے، برزخی قیامت. برزخ میں جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی، اس کی قیامت برپا ہو جاتی. یہ قیامت کون سی ہے؟ نہ کہ قیامت کبریٰ، یہ قیامت صغریٰ ہے. اس وقت بھی یہ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کیونکہ عالم تبدیل ہو جائے گا. انسان کا عمل انسان پہ حاکم ہو جائے گا. یہاں دنیا میں تو انسان عمل پہ حاکم تھا، وہاں عمل حاکم ہو جائے گا. عمل کے اختیار میں انسان آ جائے گا. یہاں دنیا میں عمل انسان کے اختیار میں تھا. بس پورا عالم تبدیل ہو جائے گا، اس کی حیرت کا آغاز شروع ہو جائے گا.
جب قیامت برپا ہوگی تو اس کی حیرت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی بے ہوشیاں اور زیادہ ختم ہو جائیں گی، اس کی غفلت اور زیادہ دور ہوگی. ٹھیک، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا. بس یہ اشارے ہیں. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی تباہ ہو جائیں گے. قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن آسمان اور زمین کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی نظام پورا تبدیل ہو جائے گا، قوانین بدل جائیں گے، نظام تبدیل ہو جائے گا. کوئی ان کو ناصر شفیع نظر نہیں آئے گا، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا ان کو نظر نہیں آئے گا. جب یہ حالات دیکھیں گے حیرت زدہ ہو جائیں گے. بس فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب ان کی آنکھیں دہشت زدہ، حیران اور سرگردہ ہو جائیں گی. موت کے وقت بھی، قیامت کبریٰ کے برپا ہونے کے وقت بھی، قیامت صغریٰ کے وقت بھی اور قیامت کبریٰ کے وقت بھی. یقول الانسان، انسان سوال کرے گا یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، این المفر، اس دن منکر قیامت انسان سوال کرے گا کہ فرار کی جگہ کہاں ہے. وہ آخرت سے فرار کرنا چاہے، حالانکہ بس آخرت سے فرار کرنا چاہے گا، حالانکہ آخرت دارالقرار ہے. فرار کی جگہ دنیا ہے، فرار کی جگہ دنیا ہے. بس انسان دنیا میں غفلت سے دور ہو. گھر، باغ، مال، زراعت، یہ زمین کی زینت ہے، یہ زمین کی زینت ہے. ایمان، علم، تقوی، یہ انسان کی زینت ہے. بس انبیاء علیہ السلام بیدار کرنے آئے ہیں کہ تم اصلی زینت کو سمجھو. لیکن اکثر لوگ بیدار نہیں ہوتے. مرنے کے وقت بیدار ہوں گے، قیامت کے وقت بیدار ہوں گے، تب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. سمجھ جائیں گے کہ دنیاوی ملکیت، دنیاوی گھر، دنیاوی زراعت، دنیاوی باغ میری نہیں تھی، میری ملکیت نہیں تھی، میری ملکیت کوئی چیز نہیں تھی. بس یہ دنیاوی باغ، دنیاوی زراعت، یہ میری ملکیت نہیں تھی. میری ملکیت ہوتی تو مجھے کام آتی. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.